وہ جیسے ہی سر تاثرات سجائے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر لیٹی اس معصوم کم سن حسینہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اس پری پیکر وجود کو دیکھ کر اس کے معصوم چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے خود کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ سامنے لیٹی لڑکی اس کے دشمن کی بہن ہے اور اس نے اپنے دشمن کو زہر کرنے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے، مگر اس کا دل تو اس وقت جیسے اس کے اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول چکا تھا، اپنی دشمنی، اپنا بدلہ، ہر چیز۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ سانس روکے سامنے بے ہوش پڑی اس معصوم سی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ فوکس عالم کی دشمن کی بہن ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے خود سے ہی مخاطب ہوا تھا، ساتھ ہی آنکھیں میچ کر گہرے گہرے سانس لیتے اپنے بے قابو دل پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اے لڑکی اٹھو! وہ اب اس کے سر پر پہنچ کر سرد انداز میں بولا، جبکہ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ اب اس کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ سب کچھ بھول بیٹھے گا۔ لڑکی، میں نے کہا اٹھو! اسے ہلتے جلتے نہ دیکھ کر اب کی بار وہ ذرا غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اسے بے ہوش کرنے کے لیے جو دوا استعمال کی گئی تھی، اس کا اثر اب ختم ہو چکا تھا، اس لیے تو وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اس کا نہ اٹھنا اسے غصے سے زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر وہ اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ اب کی بار گھبرا کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ اس کے دونوں طرف ہاتھ جما کر اس پر پریشانی سے جھکا تھا کہ دیکھ سکے وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ اس کی سانسوں کی محسوس کرتے اس کے دل کو سکون آیا تھا، مگر اس پر جھکنے کے باعث وہ اس کے لیے بے حد قریب آ گیا تھا۔ اس کے بے پناہ حسین چہرہ اتنا قریب سے دیکھ کر اس کے دل کی حالت غیر ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکائے اس نازنین کو دیکھنے لگا، جو اپنے حسن و معصومیت سے اس کے دل پر بڑا گہرا وار کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کی گھنیری پلکوں پر جنبش ہوئی تھی اور اس کی پلکوں کو یہ مدھم سی حرکت منیر عالم خان کو چاروں جانب چت کر گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اگلی پل اس معصوم حسینہ نے اپنی آنکھیں واہ کی تھی اور دنیا کی سب سے خوبصورت نیلی آنکھوں کا تصادم منیر عالم کی ہری آنکھوں سے ہوا تھا۔ یہ نگاہوں کا ٹکراؤ جہاں منیر عالم خان کے لیے آب حیات ثابت ہوا تھا، وہیں پر اس کی معصوم نیلی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں گہری ہوئی تھیں۔ اپنے بے حد قریب کسی اجنبی مرد کو خود پر جھپکا بھا کر اس کی چیخیں اگلے ہی پل اس کے کمرے میں گونجی تھی، جبکہ منیر عالم شاہ، جو ان خوبصورت نین کٹوروں کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس کی چیخوں پر ہڑبڑا کر ہوش میں آتا اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچے پوری شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر ایک بار تو منیر عالم شاہ جیسا مضبوط مرد بھی گھبرا گیا۔ وہ فوق چارہ ہوتے کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور رہو! مجھے چھوڑ دو! پلیز میرے پاس مت آؤ! بھائی کہاں ہیں آپ؟ مجھے بچائیں! پلیز مجھے بچائیں! کوئی ہے؟ میری مدد کرو! مجھ سے دور رہو! پلیز میرے پاس مت آؤ! وہ معصوم سی لڑکی چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گرد باندھتے چلاتے ہوئے بے ترتیب سے الفاظ دہرا رہی تھی، جبکہ منیر عالم شاہ تو ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ اسے جگانے کے لیے بھی اسے چھونا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، اس نے بدلے کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن اس کا ارادہ تو اسے ڈرا دھمکا کر فون پر اس کے بھائی سے بات کروانے کا تھا، تاکہ اس کا بھائی اپنی بہن کی آواز سن کر اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا ارادہ کسی طرح سے اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس نے تو صرف اپنے سب سے بڑے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، لیکن یہاں اس کی معصومیت دیکھ کر وہ کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کا یوں پینک ہو کر چلانا اسے خود حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ کیوں اس طرح چلا رہی تھی؟ وہ کچھ پل حیران و پریشان سا تمام معاملات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب وہ لڑکی خاموش ہونے کے بجائے بستر پر اپنا سر پٹکنے ہوئے بے نام مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تو اس شخص کے حواس گم ہو گئے۔ ہے کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ چپ ہو جاؤ! وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یوں اذیت میں مبتلا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ جب اس پر اس کی آوازوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو مجبوراً اس کے بازو کو تھام کر اسے جھنجھوڑتا ہوا خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ مومل چپ ہو جاؤ! سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، یہاں کوئی نہیں ہے، تم محفوظ ہو، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بے اختیار اس کے دونوں بازو تھامے کہہ رہا تھا، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، یہاں کوئی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں بے انتہا نرمی تھی، جیسے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ الگ بات تھی کہ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کا اپنا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کے نرم انداز سے بولنے پر وہ اپنے حواسوں میں آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سامنے اس کثرتی جسامت کے مالک شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ اس کے بازو چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں موندے سے سکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر ٹھہرے تھے، جو کہ سامنے کھڑے شخص کو تڑپا گئے تھے۔ اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ روب دبدبے والا حسین نوجوان اب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
مجھے گھر جانا ہے اپنے بھائی کے پاس۔ وہ آنکھیں موندے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک گہرا سانس لے کر سمجھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آنکھیں کھولو، سب ٹھیک ہے، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حسین نوجوان کی سنجیدہ بات پر وہ آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے دیو ہکل پہاڑ خان کو دیکھنے لگی۔ اس کے مضبوط توانا وجود کو دیکھ کر ہی وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اسے خود سے ڈرتے دیکھ کر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ اتنا بھی کوئی خوفناک نہیں تھا جو یہ لڑکی اسے ایسے ڈر رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، وہ اسے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جبکہ اس کے مسلسل رونے پر اب اسے گھورنے لگا تھا۔ یہ لڑکی رو تو ایسے رہی تھی جیسے اس نے بڑا ہی ظلم کیا ہو اس پر، حالانکہ اس نے تو اونچی آواز سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر بھی وہ اسے دیکھ کر ایسے ڈر رہی تھی جیسے وہ کوئی بھوت ہو، اوپر سے ایک ہی بھائی بھائی کی رٹ لگا رکھی تھی جو کہ اب اسے غصہ دلا رہی تھی۔ لیکن وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس کی ذرا سی اونچی آواز پر اپنے ہوش کھو دے گی۔ تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے، اس نے ہی تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، اس کے واپس آنے تک تم یہیں میرے پاس رہو گی۔ وہ اب اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کے انداز میں سمجھاتے بولا، آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ وہ اس کی بات اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل، مجھے زاران شاہ نے ہی بھیجا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں لے آؤں، اس کی واپسی تک تم یہیں رہو گی۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس لڑکی کو سچ گمان ہوا۔ کیا آپ میری بھائی سے بات کروا سکتے ہیں؟ اس کے معصوم سے انداز پر وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ نہیں، وہ ایک ضروری مشن پر گیا ہے، ابھی اس سے فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے جواب پر وہ مایوس ہو کر سر جھکا گئی تھی، لیکن اپنے بھائی کا نام سن کر وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی اور رونا بھی بند کر دیا تھا۔ منیر عالم کے لیے یہی کافی تھا کہ کم سے کم وہ سکون سے بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ تم ابھی چلا رہی تھی، ایسا لگ رہا جیسے تم کسی سے ڈر رہی ہو۔ کیا کچھ ایسا ہوا ہے جیسے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر اس لڑکی کا چہرہ سفید ہوا تھا، جو کہ مقابل کے زیرک نگاہوں سے بچ نہیں پایا تھا۔ وہ اب کی بار کچھ بول نہیں پائی تھی، بس نفی میں ہلا گئی تھی۔ لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ تو تھا جو یہ لڑکی اس سے چھپا رہی تھی۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ جو اتنا خوفزدہ تھی؟ میں تمہارے بھائی کا بھیجا گیا گارڈ ہوں، مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو، جو کچھ بھی ہے مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ اس کی خاموشی پر وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ خان، کیا کام ہو گیا؟ وہ باہر آئے تو اسفر، اس کا خاص آدمی، تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی بات پر وہ جو سوچوں میں گم تھا، چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کون سا کام؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوالوں پر اس سے زیادہ تو سامنے والا حیران ہوا تھا، جس کام کے لیے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ اسفر کی بات پر اس کے ذہن میں جھمکا ہوا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس لڑکی کو تو بلیک میل کرنے کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کا خاص آدمی اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سامنے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ خان! اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اس کی پکار بیٹھا تھا، اور اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ سامنے والا خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے چیر کے کھا جائے گا۔ وہ بیچاری اپنی غلطی نہ سمجھتے ہوئے ڈر کر پیچھے ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر مت آنا۔ نہایت ہی فضول منصوبہ تھا تمہارا۔ اب اس ایس پی کو مجبور کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ اس کی بات پر وہ بیچارہ صدمے کسی کیفیت میں سے دیکھنے لگا۔ اتنی مشکل سے تو اس کی بہن والا منصوبہ تیار کیا تھا، تو اب اسے اس کی بہن کے ذریعے بلیک میل کرنے کی بجائے وہ نیا منصوبہ تیار کرنے کا کیوں کہہ رہا تھا؟ لیکن خان، وہ لڑکی… اسفر نے کچھ کہنا چاہا کہ اگلے ہی پل وہ اس کا گریبان دبوچ گیا تھا۔ دوبارہ اس لڑکی کا نام زبان پر مت لانا، بھول جاؤ کہ ہم نے اس کسی کو اغوا کیا تھا، سمجھ گئے؟ اور اگر اپنی جان پیاری ہے تو ایس پی کو پھنسانے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈو، جلدی، اور اب شکل گم کرو اپنی۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے سے دور چھٹک گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہیں صوفے پر گر گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنکھوں کے پردے پر اس معصوم سی حسینہ کا چہرہ لہرایا تھا، جو کہ اب اپنی ایک ہی جھلک میں اسے پاگل کرتی اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ اس کا ارادہ اس ایس پی کو زیر کرنے کے بعد اس کی بہن کو آزاد کرنے کا تھا، لیکن اب اسے دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ سنیں گارڈ بھیا، وہ ابھی ایس پی کو ہرانے کا کوئی نیا منصوبہ سوچ رہا تھا جب اس کی بہن کی مدھم سی سریلی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ اس کے لفظ بھیا پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے سامنے ڈری سہمی اس معصومہ حسینہ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارا بھیا ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں غرایا تھا، لہجے میں احتیاط تھی کہ کہیں وہ معصوم سی لڑکی ڈر نہ جائے۔ وہ آپ نے کہا کہ آپ کو بھائی نے بھیجا ہے، تو پھر آپ بھی میرے بھائی ہوئے نا؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے
لوجک پر وہ اپنی آنکھیں میچ کر گردن جھٹک گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، تمہارے بھائی نے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے مجھے، لیکن بھائی نہیں ہوں تمہارا میں۔ آج کے بعد بھائی مت کہنا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سنجیدہ انداز سے بول کر رخ پھیر گیا تھا۔ اس کی خطرناک انداز پر وہ ڈر کر پیچھے ہوتی تیزی سے سر ہلا گئی تھی۔ اب بولو، کیا کہنے آئی تھی؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر اس کی مسلسل خاموشی پر بول اٹھا تھا۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر وہ اب مڑ کر اسے دیکھنے لگا تو اسے آنسو بہاتے دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس معصوم نے جو وہ لڑکی اتنے آنسو بہا رہی تھی؟ وہ بھوکلا کر اس کی جانب آیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا تھا۔ آپ نے مجھ سے غصے سے بات کی، وہ سو کرتے ہوئے بولی تو وہ اپنی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب بولو، کیا بات کرنے آئی تھی؟ وہ مغرور انا زادہ جو کہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، جس کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہی نہیں تھا، جو کہ غلطی پر ہونے کے باوجود بھی نہایت ڈینائی کا مظاہرہ کرتا تھا، اب اپنی انا پر قائم رہتا تھا، آج اس معصوم سی لڑکی کے سامنے بنا کسی غلطی کے معافی مانگ رہا تھا۔ اگر اسفر اسے ایسے دیکھ لیتا تو یقیناً غشق بڑھ جاتا۔ وہ یہ بولتے ہوئے اس کے سامنے آیا تو اس نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس دیوہیکل حسین نوجوان کو دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اس قدر خوبصورت تھے کہ وہ مبہوت سا ہو گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ اب نظریں جھکائے بولی تھی۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آتا نظریں چرانے لگا تھا، ساتھ ہی اپنے دل کو سلوتیں سنائی تھیں جو کہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا کھانا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ بھی کھا لوں گی، لیکن زیادہ مرچوں والی چیز نہ ہو۔ اس کے معصوم سے انداز پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گیا جیسے اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش کی ہو۔ ٹھیک ہے، چیز کیک کھاؤ گی؟ اس کی پوچھنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ڈیری پروڈکٹس سے الرجی ہے، وہ معصومیت سے بتانے لگی۔ تو پھر براؤن یا پھر کپ کیکس؟ اس کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے میٹھی چیز بھی نہیں کھانی۔ اس کی بات پر اب وہ گہرا سانس لے کر اسے گھورنے لگا۔ محترمہ کو نہ مرچوں والی چیز کھانی تھی، نہ ہی میٹھی اور نہ ہی ڈیری پروڈکٹس سے بنا کچھ۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ بتائیں، آپ کیا کھائیں گی؟ وہ اب کے عاجز انداز میں بولا تھا۔ مجھے چکن گرل چیز سینڈوچ کھانا ہے، لیکن اسپائسی نہ ہو۔ اس کے جھجک کر کہنے پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ سنیے گارڈ جی، وہ جانے لگا تھا جب وہ پھر سے بولی تھی، اور وہ اس کی پکار پر آنکھیں بھیج کر کھولتا دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس لیے تھوڑا جلدی کریے گا پلیز۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ زاران شاہ اور منیر عالم خان دونوں جانی دشمن تھے۔ برسوں سے ان کے بیچ دشمنی چل رہی تھی۔ جب اسی دشمنی کے چلتے زاران شاہ نے بدلہ لینے کی خاطر اس کی آبائی زمین پر غیر قانونی کا لیگل لیبل لگا کر اسے ہتھیا لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ زمین سرکار کی ہے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کی ایک غدار ملازم نے زمین کے کاغذات اس کے گھر سے چوری کر کے زاران شاہ تک پہنچائے تھے۔ اس وجہ سے وہ ان زمینوں پر اپنی ملکیت حکومت کے سامنے ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ ان زمینوں کا ریکارڈ حکومتی سطح پر نہیں کروایا گیا تھا، اور زاران شاہ نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یہ چال چلی تھی، جس پر منیر عالم شاہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تب اس کے خاص ملازم نے اسے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کے ذہن پر کے پردوں پر کچھ دن پہلے کا منظر واضح ہوا تھا۔ سر، سننے میں آئے ایس پی کی بہن بھی ہے، اگر ہم اسے اغوا کر لیں تو ایس پی ہماری بات مان جائے گا۔ یہ منیر عالم کا خاص آدمی اسفر کا مشورہ تھا۔ اس کی بات پر منیر عالم کے ذہن میں 12 سال پرانی جھلک واضح ہوئی تھی۔ وہ 7 سال کی کھیلتی ہوئی معصوم سی بچی جو ذرا سی تیز آواز پر رونے لگ جاتی تھی۔ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً اسے اغوا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کے مطابق اسے اغوا کرنے کے لیے ٹرین خواتین گارڈز کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے آدمی اس کے آس پاس زاران شاہ کے آدمی کو ہٹاتے اور وہ خواتین اسے بے ہوش کر کے یہاں لے آئی تھیں۔ اس کا سختی سے حکم تھا کہ اس لڑکی کے قریب ان خواتین کے علاوہ کوئی نہ جائے، اور نہ ہی کوئی اس پر نظر ڈالنے کی غلطی کرے۔ اسے اغوا کرتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اسے اپنا اسیر بنا لے گی۔ کہاں اس نے اس لڑکی کو اغوا کر کے بلیک میلنگ کا پلان بنایا تھا، اور کہاں یہ لڑکی پہلی نظر میں خود اسے ہی اپنی معصومیت کے سامنے ہرا چکی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس زاران شاہ کو ہرانے کے لیے اسے کوئی اور منصوبہ بنانا تھا، لیکن ہاں، ایک بات طے تھی کہ اس معصوم سی حسینہ کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید رکھنے والا تھا۔ اس معصوم نے اس خانزادے کا دل چرانے کی ایک گستاخی کی تھی جس کی سزا وہ تمام عمر اسے اپنے پاس قید رکھ کے دینے والا تھا۔ سر، مومل میڈم کالج سے واپس نہیں آئی۔
ایس پی زاران اپنے ڈرائیور کی بات پر آگ بگولا ہوا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ سر ہم چھٹی کے وقت وہاں پہنچے لیکن پورا کالج خالی ہو گیا، لیکن مومل میڈم باہر نہیں آئیں۔ گارڈز نے اندر جا کر پتہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی چلی گئی ہیں، لیکن ہم باہر ہی کھڑے رہے، سر وہ باہر نہیں آئیں۔ ڈرائیور کی بات پر ایس پی زاران غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کی معصوم سی بہن کالج سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً نفری تیار کی تھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا لیکن اس کی معصوم بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ جانے وہ معصوم کہاں تھی، کس کے پاس تھی؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں کڈنیپر کی فون کال کا انتظار کرنا چاہیے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ میڈم کہاں ہے۔ اپنے انسپیکٹر کی بات پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلانا پڑا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، پورے شہر میں ناکے بندی کروا دی تھی۔ جہاں جہاں اسے شبہ تھا، جہاں جہاں کوئی مشکوک مقام تھا، وہ ہر اس جگہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے کتنے ہی دشمنوں کے گھر بغیر وارنٹ کے ریڈ بھی کر چکا تھا، مگر اس کی معصوم سی بہن نہ جانے کہاں تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب کون کر سکتا ہے۔ کالج کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کی معصوم سی بہن ہی اس کی کل کائنات تھی، اس دنیا میں اس کا واحد خونی رشتہ وہی تو تھی، اور پھر فرشتوں جیسی معصوم تھی۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اپنی بہن کو کھو دیا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی بہن ہی اب اس کے پاس اس کا واحد رشتہ تھی، وہ اسے کھو دیتا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس وقت وہ ایک ایسا زخمی شیر بنا ہوا تھا جو کہ ہر شے تباہ کر کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ خان، ایک بری خبر ہے، گل بی بی کی جان کو خطرہ ہے، اس کے پیچھے مشکوک لوگ دیکھے گئے ہیں۔ وہ ابھی اسے اس کی پسند کا سینڈوچ دے کر باہر آیا ہی تھا کہ اسور کی بات پر وہ چونکا تھا۔ تم لوگوں نے پھر پکڑا نہیں نے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ان میں سے چند بھاگ گئے اور جو ایک پکڑا گیا اس نے موقع پر خودکشی کر لی۔ ہم کچھ معلوم نہیں کر پائے، لیکن ظاہر ہے وہ موقع ملنے پر دوبارہ کوشش ضرور کریں گے۔ اس کی بات پر وہ لب بھیج کر چہرے پر سرد تاثرات سجائے پرسوچ انداز میں سامنے دیکھنے لگا۔ خان، یہ کوئی بہت خطرناک لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں جانتے تک نہیں ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ مجھے لگتا ہے گل بی بی کو یہاں رکھنا ٹھیک نہیں، نہ انہیں حویلی بھیج سکتے ہیں اور نہ ہاسٹل میں رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں انہیں یہاں سے دور کہیں محفوظ جگہ پر بھیج دینا چاہیے۔ اسور کی بات پر وہ اپنے حسین چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات صحیح لگی تھی، یہ تیسری بار ہوا تھا، اسے فی الحال کہیں بھیج دینا ہی بہتر تھا، مگر وہ اسے کہاں بھیجتا؟ اس وقت وہ اپنے دشمنوں سے ہی ناواقف تھا، تب آخر اپنی بہن کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کرتا؟ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں وہ محفوظ رہتی؟ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی تھیں۔ اف، وہ اسور کا بچہ ابھی تک نہیں آیا، بولا بھی تھا کہ وقت پر آ جانا مگر نہیں۔ لالا سے بول کر وہ چھترول کرواؤں گی کہ یاد رکھے گا، نکمّا نالائق نہ ہو تو۔ گل رانا بڑبڑاتی ہوئی کالج سے نکل کر سڑک کے کنارے چلتی ہوئی مسلسل اسور کو کوس رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں بھائی کے نمبر بھی ملا رہی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ پورا کالج خالی ہو گیا ہے اور اس کا نکمّا ڈرائیور ابھی تک اسے لینے نہیں آیا۔ وہ کالج کے باہر انتظار کر رہی ہے، تبھی بے دہانی میں وہ سڑک پر آ گئی تھی اور اپنے غصے میں اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی ٹائر چڑچڑانے کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے کی جانب مڑی تھی۔ اس کا فون ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے بے حد قریب رکی گاڑی کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا جو کہ بند ہو گیا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ابھی گاڑی مجھے مار دیتی، پوری سڑک چھوڑ کر تمہیں میں ہی ملی تھی ٹکر مارنے کے لیے، میرا فون ٹوٹ گیا تمہاری وجہ سے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے غصے سے بولی تھی، جبکہ گاڑی میں بیٹھا ایس پی زاران شاہ جو کہ بمشکل بریک لگا کر اسے بچا پایا تھا، ابھی غصے سے گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ لڑکی شروع ہو گئی تھی، حالانکہ غلطی اسی کی اپنی تھی۔ تمیز سے بات کرو لڑکی، اور غلطی تمہاری ہے، یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے جو تم یہاں چہل قدمی کر رہی تھی۔ میں یہاں اپنے ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی، اور جہاں تک یہاں کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہ تمہارے بھی باپ کا روڈ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ دونوں بازو اوپر چڑھاتی غرائی تھی۔ تمیز سے رہو لڑکی، ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ غصے سے لال ہوتا بولا تھا، ایس پی جانتے تو تم نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں منیر عالم کی بہن ہوں، اور میرا بھائی ایک پل میں تمہاری یہ وردی اتروا دے گا جس پر غرور کر رہے ہو۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی پولیس یونیفارم پر لگے بیج کو دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی، جبکہ ایس پی زاران کے جبڑے تن گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی منیر عالم کی بہن تھی، وہی منیر عالم جس نے دشمنی میں اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، اور اب اس کے سامنے منیر عالم کی بہن کھڑی تھی۔ ایک دم انتقام کی آگ میں جلتے اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔
اس نے غور سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو مشکل سے 19 برس کی تھی۔ اوہ سوری میڈم، آپ میری گاڑی میں بیٹھی، میں آپ کو خود گھر چھوڑاؤں گا۔ زران کے کہنے پر وہ معصوم اکڑ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی انجان راستے پر دوڑتے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، اس کا فون بھی گرنے کے باعث بند تھا۔ گنڈے ایس پی، تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چلانے لگی تھی، جبکہ مقابل تو بہرا بنا ہوا تھا، اسے جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہے۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا، شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اس وقت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ہو، اس لیے سوچ لو تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا، اور تمہارا وہ بھائی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے قبضے میں ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، خاموش رہو، سمجھ گئی؟ وہ پیچھے دیکھ کر غراتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کو وہ سہم گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ازلی غصہ عود کر آیا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو گھٹیا پولیس والے؟ مجھے نیچے اتارو ابھی اسی وقت۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہارے گھر والے تمہیں دیکھ کر پہچان نہیں پائیں گے۔ اس لڑکی کی دھمکیوں پر وہ دانت پر دانت جمائے بمشکل ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے کوستے جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے دھمکیاں دے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چلاتے ہوئے کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک تو گاڑی کے شیشے بلیک تھے، دوسرا یہ ساؤنڈ پروف تھی، اس کی آوازیں باہر نہیں جانے والی تھی، اسی لیے مقابل سکون میں تھا۔ پھر وہ خود ایک آفیسر تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا، جب اس نے اسفر کو کچھ دیر پہلے اپنے پیچھے دیکھا۔ اس سے مشکوک ہو کر اسے واپس جاتے دیکھ کر اس کا پیچھا کیا، تب اسے کال پر بات کرتا دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کی بہن منیر عالم خان کے پاس ہے۔ جی خان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایس پی کیسے تل ملا رہا ہے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اس کی بہن آپ کے پاس ہے۔ اسے فون پر کہتے سن کر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اسے چکما دے کر نکل گیا تھا، لیکن اب اس کی بہن اس قبضے میں تھی۔ اپنی بہن کے لیے زاران شاہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح گنڈوں کی طرح کسی کی بہن کو اغوا کرے گا، لیکن اس منیر عالم کے خان کے اس کی بہن کو اغوا کر کے اسے مجبور کیا تھا کہ یہ قدم اٹھانے پر۔ وہ اس کی بہن کو اغوا نہ کرتا تو وہ کبھی ایسا کرنے کی نہ سوچتا، لیکن اب بات اس کی معصوم سی لاڈلی بہن پر آئی تھی تو وہ ہر حد پار قانون بھول گیا تھا، اس لیے زندگی میں پہلی بار ایسا قدم اٹھایا تھا جو کہ وہ کبھی اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اپنی بہن کا چہرہ تھا، اور وہ چاہ کر بھی اور کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں وہ کانوں میں گھما گیا تھا جسے وہ اسے سن ہی نہ رہا تھا۔ منیر عالم خان، تم نے اچھا نہیں کیا میری معصوم بہن کو بیچ میں لا کر۔ اب جو میں کروں گا وہ تم بھی یاد رکھو گے، جس طرح میں تڑپتا ہوں اپنی بہن کے لیے، اب تمہاری باری ہے تڑپنے کی۔ جب تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، تب دیکھوں گا کیسے تم سکون سے بیٹھتے ہو، تمہیں بھی اسی طرح اذیت دوں گا جیسے تم نے مجھے دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے جانی دشمن سے مخاطب تھا۔ جب بیک ویو مرر پر نظر پڑتی ہی وہ تیزی سے گاڑی روک کر نیچے کی جانب جھکا تھا۔ پیچھے بیٹھی گل رانا کی سینڈل سیدھی اس کی گاڑی کے فرنٹ مرر پر آ کر لگی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اب خونخوار نظروں سے پیچھے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس نے اب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری سینڈل بھی اتارتے ہوئے اسے مارنا چاہا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر جھک کے اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت اسے جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم اب اغوا ہو چکی ہو، اس لیے ذرا تمیز سے پیش آؤ، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے غرا کر اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دینے لگا۔ تمہاری یہ 3rd کلاس دھمکیاں میرے جوتے کی نوک پر ہے، اب اسی وقت دروازہ کھولو گاڑی کا، ورنہ تم جانتی نہیں ہو مجھے ابھی۔ وہ لڑکی ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرائی تھی، ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی تھی، جس پر وہ جذبہ ہوتا سر جھٹک کر ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا، جبکہ پیچھے بہتی گل رانا اسے پھر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہوتی اب کی بار اس کے بال پکڑنے کی نیت سے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن زراران شاہ، جس کی توجہ پہلے ہی بیک ویو مرر سے پیچھے ہی مرکوز تھی، اس کا ارادہ سمجھ کر وہ جلدی سے گاڑی کو پھر بریک لگاتا مڑا تھا، اور اگلی ہی پل اس کے ہاتھ اپنے قبضے میں جکڑ گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ برو وقت اس کے ہاتھ نہ پکڑتا تو اس کے ہاتھ اس وقت اس کے بالوں میں ہوتے۔ وہ لڑکی ایک پولیس آفیسر کے بال نوچنے جا رہی تھی، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، یا تو وہ حد سے زیادہ بہادر تھی یا پھر حد سے زیادہ بیوقوف۔ زران شاہ نے اب کے دانت پیس کر اپنے بیلٹ میں لگی ہتھکڑی نکالی تھی اور اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دی تھی، کیونکہ اب اس لڑکی سے کوئی بعید نہ تھا، یہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے اس نے احتیاطاً اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے، جبکہ وہ اس تمام عمل کے دوران چھٹپٹاتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، 2 نمبر ایس پی، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے گھراتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ بدتمیزی نہیں، بدتمیزی وہ تھی جو تم نے کی، یہ تمہاری بدتمیزی کا جواب ہے۔ اب خاموش رہو ورنہ تمہارے منہ پر بھی ٹیپ لگا دوں گا، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا تو گل رانا منہ پھیلا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی پر مقابل نے سکون کا سانس لیا تھا، باقی کا راستہ سکون سے کٹا تھا۔
कुछ ही देर में गाड़ी रुकी थी। यह आबादी से दूर एक सुनसान इलाका था जहाँ दरख्तों के झुंड के बीचों बीच एक खूबसूरत सा लकड़ी का घर बना हुआ था। वो इसे अपने शहर वाले घर में नहीं रख सकता था, इसलिए इसने इस जगह का इंतखाब किया। ये घर इसके वालिदैन ने बनवाया था जहाँ वो बचपन में वेकेशंस पर आया करते थे। चलो बाहर निकलो। गाड़ी से उतरते इसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला था, जबकि वो खौफज़दा नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। ये पागल है, एसपी से कहाँ ले आया था? इर्द गिर्द हर तरफ दरख्त ही दरख्त है, ताहत निगाह सब्ज़ा नज़र आता था। इन दरख्तों के झुंड में आगे जाओ तो घना जंगल था, जबकि ये वुडन हाउस सड़क के किनारे पर ही वाक़ था। सामने बड़े दरख्तों की वजह से इस सड़क पर आने वाले गाड़ियाँ और राहगीर दरख्तों की आड़ में छुपे इस घर को देखने नहीं पाते थे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वो परेशानी से इर्द गिर्द देखते हुए बोली थी। अंदर चलो, वो सर्द अंदाज में कहता हुआ आगे की जानब चल दिया। इसके हाथ हथकड़ी में कैद थे और फिर ये एक सुनसान इलाका था, इसलिए ज़रान शाह बेफिक्र अंदाज में आगे चल पड़ा था, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि अब वो खामोशी से इसके पीछे पीछे आएगी। लेकिन वो गलत था। वो जानता नहीं था अभी गुल राना को। इसे सामने की जानब रुक करके आगे जाते देखकर इसने सोचे समझे बगैर पीछे की जानब भागना शुरू कर दिया। ज़रान शाह चंद कदम चलने के बाद रुक गया, क्योंकि इसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। इसने पलट कर देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बेवकूफ़ लड़की बगैर सोचे समझे तेज़ी से भागती जा रही थी। वो भी अगले ही लम्हे पूरी शिद्दत से इसके पीछे भागा था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो लड़की इस तरह की बेवकूफ़ी भी कर सकती हैं। बंधे हुए हाथों के साथ इस सुनसान इलाके में वो पागलों की तरह भाग रही थी। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती या जंगल में खो जाती तो क्या होता? क्या इसके जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि ये ख़तरनाक हो सकता है? वो एक अनजान सुनसान इलाके में बगैर सोचे समझे भागने की कोशिश कर रही थी। इसे ये भी ख्याल नहीं था कि वो बंधे हुए हाथों के साथ क्या ही कर सकती थी। वो पूरी शिद्दत से इसके पीछे भाग रहा था। कुछ ही लम्हों में वो इस तक जा पहुंचा था और वो भागती हुई गुलराना को बासु से दबोच लिया था। पागल हो गई हो? कहाँ भाग रही थी? तुम्हें पता भी है ये इस तरफ आगे ढलवान है, यहाँ से सीधा तुम नीचे बहते दरिया में जा गिरती। बेवकूफ़ लड़की, बंधे हुए हाथों के साथ तुम क्या सोच रही थी कि कहाँ भाग कर जाओगी? वो शख्स गुस्से से इस पर बरस पड़ा था, जबकि वो फूलती सांसों के साथ खूंखार नज़रों से इसे देख रही थी, जैसे आंखों से ही कच्चा चबा जाएगी। जबकि मुकाबिल इसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया था, जैसे समझ गया हो कि ये लड़की बिल्कुल दिमाग से पैदल है। इसकी सारी बातें इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो ये समझ चुका था, इसलिए मज़ीद कुछ कहे बगैर इसे बाजुओं से पकड़ कर अब इस घर की जानब ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, 2 टके केस भी तुम देख लेना। जब मेरे भाई को पता चलेगा ना तो वो तुम्हारा कचूमर बना देगा। तुम बहुत नहायत ही घटिया और 2 नंबर एसपी हो। वो चिल्लाते हुए मज़ाहमत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि वो दांत पर दांत जमाए खामोशी से इसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। वो इसे घर के अंदर लाकर घर लॉक कर चुका था। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था। वो समझ चुका था कि इस लड़की को अगर यहाँ रखना है तो नहायत ही एहतियात बरतनी होगी। इसे बस जल्द अज जल्द मुनीर आलम से अपनी बहन को वापस लाना था, ताकि वो इस आफत से जान छुड़वा सके। वरना इसे यकीन था ये खुद तो पागल थी, लेकिन अगर कुछ दिन इसके साथ रही तो इसे भी पागल कर देगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ कैद कर सकते हो? मुझे जब मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और फिर मेरा भाई आकर तुम्हारा कत्ल कर देगा। इस घर के अंदर ही तुम्हारी कब्र बनेगी, देख लेना तुम। वो छोटी सी नाजुक लड़की दांत पीसते हुए गुस्से से कह रही थी, जबकि इसकी बातों पर मुकाबिल का मीटर भी शॉर्ट हो रहा था। ये लड़की इसके ज़ब्त को आजमा रही थी। वो कब से ज़बर करता इसकी बातें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। इसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बदतमीज़ लड़की कभी नहीं देखी थी, और ढिठाई की हद थी या शायद बेवकूफ़ी की कि बिना सोचे समझे वो जो दिल में आ रहा था बोलती जा रही थी। ये भी ख्याल नहीं था कि वो इसका किडनैपर है। इस वक्त वो इसके रहम करम पर है। अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो ये सोचे बगैर ही इसे गुस्सा दिला रही थी। देखो लड़की, ज़रान शाह ने अपनी उंगली उठाकर कुछ कहना ही चाहता जब वो गुर्रा कर इसकी बात काट गई थी। ये लड़की लड़की क्या लगा रखा है? गुल राना नाम है मेरा। इसने गुस्से से इसे देखते हुए कहा था। मुकाबिल आंखें मैच कर रह गया। ठीक है, जो भी नाम है तुम्हारा, मेरी बात सुनो। इसने फिर कहना चाहा जब वो एक बार फिर इसकी बात काट गई। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, पहले तमीज़ से बात करो। इज्जत से गुलराना बुलाओ, फिर तुम्हारी बात सुनूंगी, समझे? इसके शान बेनियासी से कहने पर वो बेयकीनी से इसे देखने लगा, जो कि इसके सामने इसके ही घर में हथकड़ी लगाए हाथों के साथ खड़ी इसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो इसके बाप का नौकर हो। इसका एटीट्यूड देखकर तो कुछ लम्हों के लिए वो संजीदा सा बाल और पुलिस ऑफिसर भी बेयकीनी से साकित सा होकर इस छोटी सी लड़की को देखने लगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर इस लड़की की इस कदर हिम्मत की वजह क्या थी। वो अभी भी बिना डरे इसे घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये गुरूर है किस बात का है। अगर तो तुम्हें अपने भाई का गुरूर है तो समझ लो कि वो तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा।
तुम अब मेरे रहम व करम पर हो, इसीलिए तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए। बेहतर होगा कि मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, मैं ज़्यादा देर तुम्हारा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा और मेरी बला से तुम भागकर इस जंगल में गुम हो जाओ और जंगली जानवरों का खाना बन जाओ। मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे दुश्मन की बहन हो, मेरी महबूबा नहीं हो। जो भी मैं तुम्हारी मौत पर आंसू बहाऊंगा, इसलिए मुझे ये धमकी देने की कोशिश मत करो। जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है, वो कभी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। जब तक मेरी बात नहीं मानेगा तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि अपने भाई को कायल करने का तरीका सोचो। वो गुस्से से इसे घूरते हुए बोला था, मगर इस लड़की के अंदाज में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दुश्मनी में एक लड़की को घसीटते हुए? यह है तुम्हारी बहादुरी? बुज़दिल कहीं की लड़की को हथियार बनाओगे अब तुम? वो दांत पीसते हुए इसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी और इसकी बात पर मुकाबिल को आँख ही लग रही थी। मेरी बहन इस वक्त तुम्हारे भाई के कब्ज़े में है। मैं अपनी लड़ाई में औरतों को शामिल करने के हक़ में नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। पहले इसने मेरी बहन को अगवा किया और मैंने तुम्हें खुद अगवा नहीं किया था, तुम खुद मेरे सामने आई थी। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि चलो तुम्हारे भाई की सतह पर गिर कर देखते हैं, शायद इससे कुछ अकल आ जाए। इसके जताते हुए अंदाज पर वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। नामुमकिन, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो एक खान है, तुम्हारी तरह कमज़ोर और बगैरत नहीं है जो ऐसा कुछ करें। समझे तुम? मेरे भाई पर इल्ज़ाम मत लगाओ वरना तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। अपने भाई पर बात आने पर वो मज़ीद शिद्दत से चीखी थी। इन भंदे हुए हाथों के साथ मेरी ज़बान खींचोगी? वो इस तहसिया अंदाज में बोला था। तुम घटिया इंसान, मेरा हाथ खोलकर दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। तुम्हें गंजा ना कर दिया तो मेरा नाम भी गुलराना नहीं। नहायत ही बुज़दिल हो तुम। हिम्मत है तो हाथ खोलो, मेरे डरपोक कहीं के। इसकी बातें से गुस्सा दिला रही थी। लड़की खुद ही अपनी दुश्मन बनी हुई थी। देखो गुलराना, मेरा ज़ब्त मत आज़माओ। पहले ही तुम्हारे भाई की हरकत की वजह से मेरा खून खौल रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यकीन करो या ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बहन तुम्हारे ही भाई के पास है। तुम्हारे भाई के ख़ास मुलाजिम के मुँह से सुना है, ये झूठ नहीं है। मैं अपनी बहन को वापस हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाऊँगा, हर कानून तोड़ दूँगा, मुझे जो करना पड़ा करूँगा। तुम अब भी आज़ाद होगी जब तुम्हारा भाई मेरी बहन को मेरे हवाले करेगा, वरना भूल जाओ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी इस कैद से रिहाई मिलेगी। फ़िलहाल मैं तुम्हारे भाई से राब्ते का इंतज़ाम करता हूँ। इससे बोलो कि मेरी बहन को छोड़ दे तो मैं भी तुम्हें इसके हवाले कर दूँगा। इस शख्स की बात पर वो इसे ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई पागल हो। वो जानता था कि इसे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन इसे कोई शौक़ नहीं था इस पागल लड़की को अपनी बात के पर यकीन दिलाने का। हाथ खोलो मेरे बुज़दिल इंसान। इसकी बातें जैसे हवा में गायब हो गई थी। वो बेजारी से इसे देखते हुए अब अपने हाथ खोलने का कह रही थी, जबकि इसका दिल चाह रहा था कि इसके मुंह पर भी टेप लगा दे। ये लड़की अपने अंदाज से इसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। कैसे खुद पर ज़ब्त किया हुआ था ये वही जानता था। फ़िलहाल इसकी ज़बान के वार से बचने के लिए इसे यही बेहतर लगा कि इसके हाथ खोल दे, लेकिन इससे पहले इसने अच्छी तरह से घर के दरवाजे और वो कमरे जिनमें खिड़कियाँ थी लॉक करके इनकी चाबी अपने पास रख ली थी, क्योंकि इस सरफिरी लड़की का कोई भरोसा नहीं था। वो यकीनन यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करती। भूख लगी है मुझे बेली, कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाओ। इससे जैसे ही इसके हाथ खोले वो सामने सोफे पर गिरने वाले अंदाज में जाकर बैठ गई और हाकिमाना अंदाज में इस पर हुक्म चलाने लगी, जैसे कि वो इसका ज़र खरीद ग़ुलाम हो, जिस पर वो जज्ब होकर खाने जाने वाली नज़रों से इसे देखने लगा। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, किडनैपर हूँ तुम्हारा। इसने गुस्से से इसे देखते हुए जताया था कि इसे एहसास हो वो कहाँ बैठी है और किसके सामने बैठी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, खाना लाओ मेरे लिए। इसके अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो तो पर ज़ोर देती लापरवाही से बोली, तो ये कि मुझसे इज्जत से बात करो वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। भूलो मत तुम इस वक्त मेरे रहम करम पर हो। वो एक बार फिर इसे जताने लगा था, तुम कर ही क्या सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो कि अपने मतलब के लिए लड़कियों का सहारा लेता है। पता नहीं तुम्हें पुलिस में किसने भर्ती कर लिया। वो इस तरह से अंदाज से बोलती इसका खून बॉइलिंग पॉइंट पर ले आई थी। तुम्हें ये क्यों खुशफहमी है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो खून उतरी आंखों से इसे देखते हुए गुर्राया। ये लड़की इसकी इंसल्ट पर इंसल्ट कर रही थी और वो यही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। ज़ाहिर सी बात है तुम मेरे भाई के दुश्मन हो, तुमने मुझे किस मकसद के लिए ही अगवा किया है। तुम मुझे नुकसान पहुंचाकर अपना नुकसान थोड़ी करोगे। तुमने खुद कहा है कि तुमने मेरे ज़रिए मेरे भाई को ब्लैकमेल करना है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए मेरा सही सलामत होना ज़रूरी है। इस लड़की की समझदारी से कहती ही वो इसे ही देखने लगा। अब खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? ज़िंदगी में कभी खूबसूरत लड़की देखी नहीं है क्या? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो जो हैरत से इसे बेवकूफ़ लड़की को देख रहा था, इसकी बात पर हड़बड़ा कर नज़रें फेर गया। खूबसूरत लड़कियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन
ایسا نمونہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ آہستہ آواز سے بڑبڑایا تھا۔ اونچا نہیں بول سکا تھا کیونکہ اس لڑکی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پائی تھی مقابل کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ نہیں، سکون سے بیٹھو، کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ سر چھڑک کر بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگا جب اس کی آواز پر ایک بار پھر رکا تھا۔ بات سنو ایس پی، میرے لیے مٹن یا بیف کی کوئی ڈش لے کر آنا، اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں کھاتی۔ اور ہاں، میٹھے میں کھیر ضرور ہو کیونکہ کھانے کے بعد میں منہ میٹھا ضرور کرتی ہوں۔ وہ اسے ایسے آرڈر دے رہی تھی جیسے وہ کوئی ویٹر ہو اور محترمہ کسی عالی شان سے ریسٹورینٹ میں بیٹھی کھانا آرڈر کر رہی ہوں۔ بول تو ایسے رہی جیسے اس کے بھائی نے بوفے لگا رکھا ہو یہاں۔ وہ بڑبڑا کر سامنے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں نوڈلز کا باؤل تھا جو کہ وہ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے سامنے پڑے نوڈلز کو دیکھتے ہوئے احتجاجی انداز سے بولی تھی۔ یہ نوڈلز ہے۔ مقابل نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تمہیں میں نے بولا تھا نا کہ میں مٹن یا بیف کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتی، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں یہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں نے یہاں تمہارے لیے بکرے پال رکھے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر سکے؟ پھکڑ کہیں کی۔ وہ بھی اب غصے سے لڑائی پر اتر آیا تھا۔ اچھا خاصا باوقار سنجیدہ مزاج انسان تھا لیکن اس لڑکی نے چند ہی لمحوں میں اس کا دماغ ایسا گھما کر رکھ دیا تھا کہ وہ بھی اب عورتوں کی طرح اس کے سامنے لڑنے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھوکڑ کیسے کہا تم نے؟ تم ہو گے بھوکے، تمہارا پورا خاندان بھوکا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بھوکا کہنے کی؟ وہ تو جیسے پاگلوں کی طرح اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ مقابل غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ لڑائی میں اس لڑکی کا مقابلہ ناممکن تھا، اس لیے بس اسے آنکھ برساتی نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر منہ پھیر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، پھر بھوکی ہی رہو۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نوڈلز کا باؤل البتہ وہیں ٹیبل پر رکھا تھا کہ اگر محترمہ کی انا تھوڑی نیچے آ جائے اور بھوک لگے تو وہ کھانا کھا لے، لیکن وہ اب یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا کیونکہ اسے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ مزید رکے گا تو پاگل ہو جائے گا۔